میں 15 سال کا تھا جب میں نے اپنے سگے بھائی کی سہاگ رات دیکھی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی کا گورا جسم پسند آ گیا۔ میری بھابھی بھرے جسم والی عورت تھی۔ شادی سے پہلے وہ 2 بچوں کی ماں لگتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا سین دیکھ کر مجھ سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ بھابھی کافی تجربے کار عورت ثابت ہوئی تھی، کیونکہ بھابھی بھائی کو بار بار اپنے پیچھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری بھابھی کس جگہ کی شوقین ہے۔ دن اسی طرح ہی گزرے۔ روز رات کو میں بھابھی اور بھائی کا شو دیکھتا تھا۔ ایک رات میں نے بھائی کے کپڑے پہن کر اپنا شوہر سمجھ کر اس کی جگہ دعوت دی اور خود پوزیشن بنا کر انتظار کرنے لگا، لیکن آگے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ بھابھی کا ہال تو کافی۔ میں دبئی میں کام کرتا تھا اور پورے 5 سال بعد میں دبئی سے واپس آیا تھا۔ اب میرا ارادہ یہی تھا کہ میں مستقل یہیں شفٹ ہو جاؤں، مگر یہ ارادہ میرا تب تک تھا جب تک میں نے اپنے حسین خوبصورت بھابھی جان کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھا اور بھائی کی بارات کے ساتھ ہال میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی ہال کے اندر داخل ہوا تو سامنے اسٹیج پر بیٹھی بھابھی کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی۔ میں سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے بھائی کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ حالانکہ میرا بھائی نین نقش میں بھی بس عام سا تھا، کوئی خوبی نہیں تھی اس میں۔ پتہ نہیں اتنی حسین لڑکی کو میرے بھائی میں نظر کیا آ گیا تھا جو وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ہوئی اور میرا بھائی اپنی بیوی کے برابر میں بیٹھ گیا، اور مجھے یہ شادی کی جوڑی لگ رہی تھی۔ کہاں وہ حسن کی دیوی اور کہاں میرا بھائی حور کے ساتھ لنگور۔ مجھے لگا شاید یہ ارینج میرج ہے، اسی لیے لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے بھائی کی تصویر نہیں دکھائی ہوگی، ورنہ اتنی حسین لڑکی کیسے میرے بھائی کے لیے راضی ہو سکتی تھی۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میرا بھائی اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر مسکان سی آ کر ٹھہر گئی۔ میرا بھائی اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، جس پر وہ شرمائے مسکرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا جی چاہا کہ وہیں سے جا کر اس کو اسٹیج سے بھگا دوں اور اس کی جگہ خود بیٹھ جاؤں، جس نے میرے دل میں اپنے حسن کا طوفان برپا کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر اسٹیج پر آ گیا اور میں اپنے بھائی اور بھابھی کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر میرا بھائی مسکرا کر کہنے لگا، میرو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے احمر، آج ہی یہ دبئی سے آیا ہے۔ میرو نے جب میری جانب دیکھا تو مجھے لگا میرا دل سینے میں تھم گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اس نے مجھے سلام کیا۔ کیا آواز تھی اس کی! میں نے اپنے بھائی سے کہا، ذرا پیچھے تو ہو، میں اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ ہم دیور بھابھی کے بیچ میں دیوار بنانا چاہتے ہو؟ میں جانتا تھا کہ بھابھی دیور کا رشتہ مذاق کا ہوتا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ اس مذاق میں اپنی خواہشات کو بھی۔ میرے بھائی ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اور اپنی پہلی خواہش میں اپنے بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر پوری کی تھی۔ میں بڑی بے تکلفی سے میرو کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کے اپنے پہلو میں لے لیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ میں کب بھی اس کے چہرے پر چھائی بدحواسی دیکھ کر میں خطا رہ گیا تھا۔ میں نے سامنے کھڑے کیمرہ مین سے کہا کہ ارے منہ اٹھا کے کیوں کھڑے ہو، میری بھابھی کے ساتھ میری تصویر تو کھینچو۔ یہ کہہ کر میں نے میرو کے چہرے کے جانب دیکھا۔ میں نے کہا، بھابھی جان ذرا مسکرا تو دیں، ایسی تصویر اچھی تھوڑی آئے گی، آخر آپ کو دلہن تو ہیں۔ میری بات سن کر وہ زبردستی مسکرائی تھی، لیکن اس کی کوشش تھی کہ میرے پہلو سے نکل جائے، لیکن میں تصویر کھنچوانے کے بہانے سے اس کو اپنے بہت قریب کرنا چاہا تھا۔ کافی دیر بعد میں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ میرا بھائی میری اس طرح کی حرکت سے واقف نہیں تھا، اور ایسی بے تکلفی اکثر دیور بھابھیوں کے ساتھ دکھائی رہتے ہیں۔ ایسے ہمارے معاشرے میں اتنا برا بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن میری نیت میں فرق تھا۔ میں نے تو پہلی نظر میں اپنی بھابھی کو کبھی بہن سمجھ کر نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال رخصت ہو کر میرے بھابھی کے ساتھ گھر آ گئے۔ ہم دونوں بھائیوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اسی لیے میرے والدہ مہرو کو میرے بھائی کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی اور بھائی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، تم اتنی دیر سے یہاں پہنچے ہو، تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اب بھی میری دلہن میری منتظر ہوگی، اسی لیے تم سے میں کل بات کروں گا۔ یہ موقع ایسا نہ تھا کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتا تھا، ورنہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ پوری رات اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا کے رکھوں، اس کی دلہن کے پاس اس سے جانے ہی نہ دوں، بلکہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کی دلہن پر میرا حق ہو جاتا۔
میرا بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا. میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں لیکن نیند نہیں آ رہی تھی. میں جب بھی مجھے یہ خیال آتا کہ میرا بھائی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے اس سے رونمائی کی انگوٹھی پہناتا رہا, اس کے حسن پر قصیدے پڑھتا رہا ہوگا, اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہوگا, میرے بے چین دل کو قرار نہیں آ رہا تھا. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں. ایسا کروں کہ میرا بھائی کمرے سے باہر آ جائے اور دوبارہ کمرے میں نہ جا سکے, اپنی بیوی کے قریب نہ ہو سکے. پر میرے پھر ضمیر نے مجھے جھنجھوڑ کے یہ کہا کہ بیہودہ حرکتیں, وہ تمہاری بھابھی ہے, تمہاری عزت کی جگہ ہے, تمہارے بھائی کی عزت ہے, اس گھر کی عزت ہے, تمہاری نظروں میں اس کے لیے ایک عزت کا مقام ہونا چاہیے. لیکن میں نے آج تک کون سی اپنے ضمیر کی بات سنی جو اب سننا. میں نے دبئی میں بھی عیاشی کی تھی, مجھے عادت تھی اور ایسے گناہ کرتا بھی تھا. مجھے کچھ نہ سوجی تو میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا تھا, اور یہ آواز سن کر میری والدہ اور عمیر دونوں ہی میرے کمرے میں آ گئے. میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ لیا. میں نے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, مجھے لگتا ہے میرا سر پھٹ جائے گا. میری حالت دیکھ کر میری والدہ اور عمیر دونوں ہی پریشان ہو گئے. والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے. اچانک عمیر کہنے لگا, ہو سکتا ہے سفر کر کے آیا ہے اور آتے ہی شادی کے ہنگاموں میں لگ گیا ہے. وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر کے سامنے بھی میں نے یہی ڈرامہ جاری رکھا. ڈاکٹر نے مجھے پین لے کر دی. مجھے درد تھا لیکن مجبوری میں مجھے ڈاکٹر کو چیک تو کروانا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے بھی کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے. اس نے مجھے نیند کی میڈیسن بھی دے دی. کہنے لگا, آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی, آپ گھر جا کے سو جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. میں اپنے گھر واپس آ گیا. عمیر ہی مجھے میرے کمرے میں لایا تھا. میری والدہ بھی پریشان بیٹھی تھی اور مہرو اپنے شوہر کے منتظر پریشان بیٹھی ہوگی. ایسے سوچنے تو مجھے مسکرانے پر مجبور کیا تھا. میں یہی چاہتا تھا کہ وہ سجی سمری اکیلی رات گزارے. اسی لیے جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹا, عمیر مجھے آرام کرنے کی تلقین کر کے جانے لگا. پیارے دوستو, اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.